جناب ایک پاکستان کے ہیں اسکالر جو علی مرزا صاحب ہیں، ہوں، تو میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، تو اس میں وہ بول رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ تو ان کے وہ کچھ دلیل دے رہے تھے، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا جی اس کے ریگارڈنگ۔ جی تو کیا مطلب کہ حضور کے مطلب کہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں کیا؟ دیکھیں، میں آپ کو صحیح مسلم سے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو میرے بھائی، یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، سن 2003 میں چھپی ہے. یہ کتاب ہے باب فضائل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. جی جب یہ سعد بن وقاص کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6114. اگر اس میں ریپیٹیشن کو آپ کاؤنٹ کریں، ریپیٹیشن کو نکال دیں تو 2404 نمبر حدیث بنتا ہے. یہ سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اپنے عورتوں کو بھی بلاؤ، ہم اپنے عورتوں کو بلائیں گے، سب وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. بیٹوں کو بلاؤ، اپنی جانوں کو بلاؤ، اپنے جو تمہاری جان کی طرح ان کو بلاؤ، تمہارے اپنے عورتوں کو بلاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام، فاطمہ، حسن، حسین کو بلایا، فرمایا ہؤلاء اہل بیت، ٹھیک ہے نا. فرمایا یہ میرے اہل بیت کی ہے. پہلی بات یہ، عائشہ کو نہیں بلایا، حفصہ کو نہیں بلایا، زینب کو نہیں بلایا، دوسروں اور ان کے عورتیں، 9 عورتیں، کسی کو نہیں بلایا، ٹھیک ہے نا. اگلی حدیث یہ ہے، حدیث نمبر 2408. ہم نے، راوی کہتا ہے، ہم نے زید بن ارقم سے پوچھا من اہل بیتہ نساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کون ہے، کیا اس کی ازواج اہل بیت میں سے ہیں؟ تو زید نے کہا کہ لا وعیم اللہ، نہیں، اللہ کی قسم، اس کی ازواج اہل بیت میں سے نہیں ہیں. کیونکہ عورت جو ہے، عورت کو آپ طلاق دے سکتے ہیں، عورت کو طلاق دے سکتے ہیں، آپ سے طلاق لے کے وہ کسی دوسرے سے شادی کرے، اس کا اہل بیت بن جائے گا نا. اہل بیت تو وہ ہے جو آپ کا جڑ ہے، کبھی آپ سے وہ اجنبی نہیں بن سکتی. یہ زید بن ارقم کا قسم کھا کے کہنا ہے کہ اہل بیت علیہ ان کے جو ہے اس کے ازواج ان کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں. اچھا، میں مزید آپ کو دلائل دکھا دوں. یا آپ اپنے وہ پلمبر صاحب سے پوچھ لینا، وہ اس کا جواب دے دیں. اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دے دو. صحیح ہے نا بھائی؟ جی اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم دے دو. یہ قرآن مجید کا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا. سورہ مبارکہ طٰہٰ میں آیا نمبر ہے 130 اس طرح ہے. اچھا، یہ کتاب تفسیر در منثور، چاپ دار الفکر، جزء خامس، کتاب چھپی ہے سنہ 2011 میں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو نماز کا حکم دے دو. اخرج ابن مردویہ وابن عساکر وابن النجار عن ابی سعید الخدری. ان لوگوں نے، ابن مردویہ نے، ابن عساکر، فلان فلان نے، ابو سعید خدری سے روایت کی جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَجِئُ إِلَى بَابِ عَلِيٍّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو علی علیہ السلام کے دروازے پہ فجر کے وقت آتے تھے. 8 اشہر، 8 مہینے تک آتے رہے. یقول الصلاة رحمکم اللہ، اللہ آپ پہ رحمت کرے، نماز کی طرف، نماز کے لیے اٹھ جاؤ. پھر اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پلمبر صاحب ہمیں دکھائیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے دروازے پہ گئے ہوں، یا کیونکہ اللہ کی جانب سے حکم ہے نا کہ اہل بیت کو نماز کا حکم دے دو. اب تو پتہ چلے گا نا اہل بیت جی کون ہے. جی عائشہ ہے، حفصہ ہے، سودا ہے، زینب ہے، فلان ہے، فلان ہے، فلان ہے، ام حبیب، ان کے دروازے پہ جاتے نا. جی کسی حدیث میں نہیں کہ ان کے دروازے پہ گئے. آتے تھے علی علیہ السلام کے دروازے پہ 8 مہینے تک، اور آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. وہ آئے تطہیر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے، آئے تطہیر سمجھتے ہیں نا روہیت بھائی، آئے تطہیر سمجھتے ہیں آپ؟ جی 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 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ ایک دفعہ انہوں نے ازواج کو کے لیے بھی پڑھا، ایک دفعہ کسی حدیث میں دکھائیں، کسی حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، حاکم حسکانی کی، 2010 میں کتاب چھپی ہے، ملاحظہ کریں. یہ ابو حمرا سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم تھے.
یہ آیت جب نازل ہوئی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پہ ہر نماز کے وقت آتے تھے اور فرماتے تھے الصلاۃ رحمکم اللہ، اے میرے اہل بیت نماز پڑھو، اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. اور کئی طرق سے یہ روایت کرتے ہیں، مختلف طرق سے، میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاتا. اچھا، میں ایک اور آپ کو دکھا دیتا ہوں دلیل کہ دیکھیں اہل بیت پر صدقہ حرام ہے اور ازواج صدقہ کاتی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ جی اہل بیت پہ کیا ہے؟ صدقہ حرام ہے. ازواج پہ صدقہ، ازواج بلکہ صدقہ کاتی تھی. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، سنہ 2003 میں چھپی ہے. یہاں پر یہ ہے صفحہ نمبر 201 میں مسلم ابن حجاج قشیری کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جتنے احادیث ہیں یہ سب کے سب اجماعی ہیں. یہ میں نے صرف صحیح حدیث جمع نہیں کیا، سب اجماعی احادیث جو سب کے نزدیک صحیح ان کو جمع کیا. اچھا، اور یہاں پر صفحہ نمبر 489 میں حدیث نمبر 1072 میں وہاں پہ لکھا ہے کہ ان الصدقہ لا تنبغی لآل محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل البیت کے لیے صدقہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ازواج صدقہ کاتی تھی، ملاحظہ کریں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار الفقہ دار احیاء التراث 2001 میں چھپی ہے. یہاں پر حدیث نمبر 1492 ملاحظہ کر. وہ حدیث یہ ہے وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ میتۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیڑ ملی ہے جو میتا تھا، مر چکا تھا. آتیتھا مولات لمیمونہ من الصدقہ، میمونہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ایک ازواج ہے، اس کا کوئی کنیز ہے، اس کو کسی نے صدقے میں دیا تھا. نبی کے بیوی کے کنیز کو کسی نے صدقے میں دیا تھا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلا انتفعتم بجلدها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں اس کے، یہ تو میتا ہے، یہ تو مردار ہے، نجس ہے، لیکن اس کے چمڑی سے تم فائدہ اٹھاؤ نا. قال انہا میتۃ، لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو میتا ہے، یہ تو مردار ہے، نجس ہے. فرمایا انما حرم لک اکلھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا کھانا حرام ہے لیکن اس کا چمڑا تو جائز ہے. اب دیکھو اس کے شرح میں علماء نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے کنیز کو لوگوں نے صدقہ دیا تھا. یہ شرح صحیح ابن بخاری، صحیح بخاری ابن بطال ہے، جزء ثالث، چاپ مکتبۃ الرشد، صفحہ نمبر 453. اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اتفق کافت العلماء، کافت الفقہاء، سب فقہاء کا اس مسئلے پر اجماع ہے، علی ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج لا يدخلن فی آلہ الذین تحرم علیہم الصدقہ، اس اہل البیت میں شامل نہیں ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. یہ سب کا اجماع ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، ازواج پہ صدقہ حرام نہیں ہے. صحیح ہے بھائی؟ جی. توضیح لشرح جامع الصحیح لابن الملقن، یہ بخاری کی شرح جلد نمبر 10، کتاب سنہ 2008 میں چھپی ہے. یہاں پر وہ بھی کہتے ہیں اتفق کافت الفقہاء، سب مجتہدین فقہاء کا اجماع علی ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، بیویاں، اہل بیت میں جن پر صدقہ حرام ہے اس میں وہ ہے ہی نہیں، اس میں وہ شامل ہی نہیں، ان کے لیے صدقہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کا اجماع. اچھا بولیں بھائی، اب میرے پاس مزید دلائل بہت ہیں لیکن یہ کافی ہے. جی جی. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف